ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے. دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی، سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے سید محمد علی رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن قائم کے ذاکر. عزیزان محترم، معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کے مطابق جو شخص امام حسین کے غم میں روتا ہے یا رلاتا ہے اس پہ جنت واجب ہے. ویسے تو مجلس کے تمام ارکان بہت زیادہ ہی خاص ہیں، لیکن ذاکری اور خطابت کا ایک اپنا الگ رتبہ ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک نوعمر ذاکر اہل بیت موجود ہیں جن کا نام فرج حسین زیدی ہے. تو آئیے ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے علی رضوی آپ کو اور قائم ٹی وی کے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو سب کو سلام. وعلیکم السلام. دیکھیں، جب خطابت ذاکری یہ ہمیشہ انٹرسٹ، جب دیکھیں جسی چیز کا جب آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے تبھی آپ اسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایسے ہی. اور اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوگا، کوئی آپ کو جتنا بھی اس کے پیچھے لے جائے آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. تو پالنے والے کا یہ شکر ادا ہوا کہ بچپن سے ہی ایک پڑھنے کا اور ماحول دیکھا، ددیال ننیال سب جگہ ایک پڑھنے کا ایک ہجوم برپا تھا. اور ہمیں بھی لگا کہ اگر اب ہم اس مقام پر ہیں، اگر اچھا بول سکتے ہیں تو ہم بھی حسین کی ایک ایک بات اپنے لوگوں تک پہنچائیں. ماشاءاللہ. تو میری ذاکری کی عمر، میں اس وقت 10 سال کا تھا ماشاءاللہ. جب ذاکری مکمل طور پر شروع کی، مجمع میں آ کے پڑھنا شروع کیا. اور اس سے پہلے ہی جب گھر میں جب ایسے ہی بیٹھے ہوتے تھے تو اور اس کو سراہا گیا اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو فرج صاحب، آپ جیسے کہ میں نے ابتدائی اپنی گفتگو میں کہا کہ مولا حسین کے ذکر کے بہت سے طریقے ہیں، مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی، ماتم داری. آپ نے ذاکری کا کیوں انتخاب کیا؟ دیکھیں علی رضوی کہ جس طرح ہم جانتے ہیں مرثیہ ہے، نوحہ ہے، سوز و سلام ہے، یہ سب ایک بہترین رتبہ رکھتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر میرے مولا حسین کے ذکر کے لیے. بے شک. لیکن یہ شاعری ہوتی ہے، ایک شاعری کے انداز میں ایک سخن میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو ہر مجمع میں ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس شاعری کو سمجھنے والا ہو. بے شک ایسا ہی ہے. ایسا میں نہیں سوچ سکتا کہ جتنا جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل سمجھ چکا ہے کہ جو نثر میں یا مرثیے میں یا جو شاعری میں بیان ہو رہا ہو. تو اسی لیے ذاکری اور خطابت کا انتخاب کیا گیا تاکہ ہم اپنے مولا کی تعلیمات کو آسان الفاظ میں اپنے مجمع تک پہنچا سکیں. ماشاءاللہ. بہت پیارا آپ نے جواب دیا. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں بھی یہی ماحول تھا، تو آپ کے علاوہ اور کوئی ذاکر آپ کے گھر میں ہیں؟ ویسے تو میرے ماموں سید سجاد شاہ جی، جن کا آپ لوگوں نے قائم ٹی وی پہ بہت پروگرام بھی دیکھے ہوں گے، جی بالکل، ان سے بھی ہم ذاکری کے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. پھر جب مجھے یہ شوق جاگا تو میں نے اپنی جب شوق کی داستان میرے استاد محترم مولانا سید سرور حسین رضوی قبلہ کو جب ہم نے اپنی داستان سنائی کہ ہم چاہتے ہیں ذاکری کرنا، تو انہوں نے مکمل طور پر ہمیں تیار کیا کہ ہم اتنے قابل ہو جائیں کہ اتنی یا تو ورڈنگز ہماری اتنی صحیح ہو جائیں کہ ہم مجمع سے خطاب کر سکیں. ماشاءاللہ. تو آپ نے کن کن مولاناؤں اور کن کن اساتذہ اکرام سے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی؟
ویسے جیسے کہ میں رضوی پہلے بول چکا ہوں کہ میرے استاد محترم قبلہ سرور حسین رضوی صاحب سے تو ہم ابھی تک فیض حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی یہ کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ. ویسے جب ہم نے آنکھ کھولی تو اس دور میں ہمیں علامہ شہنشاہ حسین نقوی, علامہ علی رضا رضوی, علامہ ضمیر اختر مرحوم, ان جیسے ہمیں خوبصورت اساتذہ ملے جن کی ہم نے آج ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم آج ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں, ہم وہ ان کی کلپس سن لیتے ہیں جن سے ہمیں بڑا فیض حاصل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اساتذہ اور سب کے بعد جو ایک تھوڑی جو کلپس یا ہم لوگ جو دیکھ کے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے اپنی تقاریر کے اندر شامل کرتے ہیں تو اس میں بہت علماء کا نام ہے اور ہم انہیں ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے. آمین آمین آمین. تو جیسے آپ نے بتایا کہ مولانا علی رضا رضوی اور مولانا شہنشاہ نقوی اور مولانا ضمیر اختر مرحوم سے آپ کی انسپریشن تھی, تو اس کے علاوہ بھی اور کوئی علماء تھے جن سے آپ انسپریشن رکھتے تھے؟ جس طرح کہ اب اس دور میں یعنی آپ پچھلے اس میں چلے جائیں تو علامہ طالب جوہری مرحوم کو ہم ابھی بھی سنتے ہیں اور ایک تمنا رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ پالنے والا ہمیں ایسا ذاکر بنا دے کہ ممبر پہ آنے سے پہلے انہیں سوچنا نہیں پڑتا, جب وہ ممبر پہ آتے ہیں تو مولا انہیں الفاظ عطا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ایسی ذاکری کا ہم جو ہے ہم انتخاب کرنا چاہتے ہیں اور ہم دعا گو رہتے ہیں کہ ہمیں بھی پالنے والا وہاں اس مقام تک پہنچا سکے. تو ایک ایسا سوال میرا یہ ہے کہ مجلس کا موضوع قائم کر کے مجلس پڑھنا آسان ہے یا پھر بغیر موضوع رکھے اس کو برقرار کرنا آسان ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, جزاک اللہ. دیکھیں کہ اگر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بھی بات بنا موضوع کے ہو رہی ہو تو اس کا کوئی ربط نہیں ہوتا. بالکل. اس کی کوئی دیکھیں جب تک آپ کا کوئی مرکز نہیں ہوگا, مرکز خیال نہیں ہوگا تو آپ بات صحیح طرح نہیں کر سکتے. آپ بات مجمع تک صحیح طرح نہیں پہنچا سکتے جب تک آپ کا مرکز خیال ہی آپ کو نہیں پتا. تو مجلس میں بھی اسی طرح موضوع ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ ایک اگر نئی موضوع کوئی موضوع نہیں ہوگا تو ہر ادھر ادھر اور وہ جو ڈیوریشن ہے اس تقریر کا وہ بہت لمبا ہو سکتا ہے. بالکل. کیونکہ دیکھیں بنا کسی ٹاپک کے بات کرنا بہت آسان ہے. جی بالکل. اور ایک کسی ٹاپک پہ بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. جی بالکل. اس کو ٹاپک کو برقرار بالکل 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 ایسا ہی بالکل ایسا ہی. یقیناً آپ کتابیں بھی پڑھتے ہوں گے بہت سی, تو وہ ایسی کون سی کتابیں جو آپ سب میں زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنی ذاکری کے لیے؟ ذاکری کے لیے تو ویسے ہم جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج کل ہم نے ٹیکنالوجی کا بڑا اچھا دور ہمیں بالکل مل چکا ہے جو میرے خیال سے اس زمانوں میں نہیں اتنا لوگوں کو ملا. جس زمانے میں جس ڈیکیڈ میں ہم جی رہے ہیں وہ ایک بہت ہی زبردست دور ہے. بالکل. اور ٹیکنالوجی کا اگر صحیح استعمال ہو تو دیکھیں یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ریلیٹڈ کوئی واقعہ چاہیے ہوتا ہے ہم جاتے ہیں سرچ کرتے ہیں وہ واقعہ آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ایک بڑی زبردست یہ ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے لیے بڑا اچھا کام ہے یہ کہ ہم اپنی کوئی بھی چیز اب ہمیں وہ پوری لائبریریز کوئی کتابیں ڈسکور کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف وہ ایک اسپیسیفک واقعہ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو واقعات ہیں, صفین کے واقعات ہیں, جنگی جو بھی ہوئے, پھر اس کے بعد مقتل جتنا ہے جو مصائب مولا حسین ہیں اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے جو ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقتل اس کا انتخاب کیا ہوا ہے. جب ہمیں کوئی مصائب چاہیے ہوتے ہیں تو ہم اس سے ضرور استفاہہ حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. اس وقت میٹرک کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اور آپ نے کون سی فیلڈ جوائن کی ہے اس وقت؟ میں تو ابھی 9th ختم کی ہے ابھی اور کمپیوٹر سائنس کے اندر انتخاب کیا ہے انجینئرنگ اور IT موومنٹس میں جانے کا انشاءاللہ. وہ ہے کیونکہ میرے مولا کی حدیث ہی ہے کہ یاد رکھو آنے والے دور میں تمہیں دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنا ہے. بے شک. تو جس طرح ہمارے لیے دین کی تعلیم امپورٹنٹ ہے اسی طرح ہمارے لیے دنیا کی تعلیم بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے. ایک سوال میرا ایسا ہے, علامہ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں خطابت ذاکری کرنا
ایک آسان کام نہیں ہوتا. بے شک. آپ نے مجمع کو فیس کرنا ایک وہی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہر آدمی کے لیے. بالکل. تو یہ چیز کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اب ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو ریزن میں آپ کو دیتا چلوں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ علماء سے خالی ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. ہم نے جو نام سنے علامہ طالب جوہری, علامہ ضمیر اختر نقوی اور علامہ اون محمد نقوی مرحوم, یہ ہم نے وہ نام سنے کہ جن کو ہم جن کو ایڈمائر کیا کرتے تھے, لیکن وہ اس طرح ایک ایک سال میں دنیا کو اس طرح الوداع کہہ گئے کہ ابھی تو ویسے آپ دیکھیں تو خدا کا فیض ہے پاکستان پر کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی اور علامہ علیرضا رضوی, علامہ کمیل مہدوی صاحب ہیں, عارف حسین کاظمی صاحب ہیں, یہ وہ علماء ہیں جو بھی چمک رہے ہیں اور خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی داستان یا ہم اپنے مولا حسین کی بات کو کچھ اسی طرح پھیلائیں کہ ہم اس مقام پر ایک دن آ کے جو جگہیں خالی ہو گئی ہیں ان کی رتبہ ہم اپنی یوتھ کو بتا سکیں کہ وہ ایسے بھی علماء گزرے ہیں. بے شک. تو پہلا یہ انتخاب تھا. دوسرا یہ کہ دیکھیں حسین, میرے مولا حسین کی بات, ان کا امر بالمعروف دنیا تک پہنچانا اس وقت اب بہت ضروری ہو چکا ہے. بے شک. انسانیت کی بات کرنا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے. بالکل. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں پیشنس بہت بالکل ختم ہو چکا ہے, وائلنس بالکل بڑھ چکا ہے. تو اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم امام حسین کے واقعات بتا کے کم کر سکتے ہیں. تو جب آپ بتانے بیٹھیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی وہ چیز تقریر میں شامل ہوگی, اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب تک تقریر کا موضوع نہ ہو وہ بات کرسپی نہیں ہو سکتی. تو جب وہ بات کرسپی ہو جائے گی, اس بات کا موضوع اچھا نکلے گا اور وہ چیز اثر کرے گی لوگوں پر, تو وہ ایک اچھا معاشرہ نکلے گا. تو یہی ایک وجہ ہے اس ذاکری کے اس میں پیشن میں آنے کی. ماشاء اللہ. اچھا, تو آپ کی سب میں پہلی تقریر, سب میں پہلی مجلس آپ نے کس سن میں اور کہاں کی تھی؟ 2016 کی بات ہے یہ. 8 محرم کے دن میرے استاد محترم کی جو پچھلے 3-4 مہینے کی جو کاوش تھی, جس کو میں نے ان سے ہی یعنی محرم سے پہلے ڈسکس کیا, اور وہ میرے اپنے گھر پہ وہ مجلس ہوتی تھی جو عشرہ چلتا تھا, تو اس کا ایک دن انہوں نے انتخاب کیا 8 محرم کا کہ 8 محرم والے دن جو ہے پہلی تقریر میں نے 2016 میں کی, اور جس کی روایت آج تک برقرار ہے کہ میں 8 محرم کو آج بھی اپنے گھر میں, وہ ساری تقریریں میرے استاد محترم قبلہ سرور حسین رضوی کرتے ہیں عشرے کی, لیکن 8ویں کی جو مجلس ہے وہ روایت یہی برقرار ہے کہ اس سے قبلہ کی مجلس سے تھوڑی پہلے 13-14 منٹ کی میں اپنی تقریر کرتا ہوں, کہ اس روایت کے لیے کہ 8 محرم کے دن مولا غازی عباس سرکار کے صدقے ہم نے اپنی خطابت کا سفر شروع کیا. ماشاءاللہ. مولا غازی عباس کا ذکر آ گیا تو ایک آدھ واقعہ مولا غازی عباس کا بھی ہو جائے. دیکھیں کہ مولا عباس شہنشاہ وفا وہ شخصیت ہیں جس طرح کہ دیکھیں ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ رسپیکٹ بڑوں کی ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل. اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ دنیا, یہ معاشرہ اپنی چیزوں سے, اپنے روٹ سے نکلتا جا رہا ہے, باہر آتا جا رہا ہے. بالکل بالکل. تو کیا کہنے اس بھائی کے کہ وہ مولا حسین کو ہمیشہ آقا کہہ کے بلا رہا ہے. اور یہ روایت بی بی ام البنین نے, دیکھیں میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تربیت کتنی امپورٹنس رکھتی ہے لائف کے اندر. بالکل. ماں نے یہ تربیت کی بچے کی کہ دیکھو یاد رکھنا عباس حسین کو کبھی بھائی نہیں کہنا, ہمیشہ آقا کہنا. اور لوگ کہتے تھے کہ سما ایسا بندھا ہوا ہے کہ جس زمانے میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ رسول و علی چل رہے ہیں, اب ویسا لگتا ہے کہ حسین اور عباس اسی خوبصورت اور اسی شکل میں جگتے ہیں. اور مولا حسین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کربلا میں شب ہجرت کا واقعہ ہوتا تو میرے بستر پر عباس سو رہا ہوتا. واہ واہ واہ. تو ایک پھر آپ دیکھیں کہ شہادت کا جو واقعہ ہوا, اور جب مولا حسین پہنچے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری, اور بھائی
مولا حسین نے حضرت عباس کو اپنے زانو پہ سر رکھا اور کہا عباس تم نے مجھے زندگی بھر آقا کہا ہے, آج یہ بھائی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دو. تو یہ جو رسپیکٹ ہے, یہ اگر دیکھیں اگر ہم مولا عباس کے ماننے والے ہیں تو ہمارے اندر رسپیکٹ کیوں جا رہی ہے ہمارے گھروں سے, ہمارے روٹ سے, ہم اپنے ایلڈرز کی رسپیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو میسج ہے جو مولا غازی عباس کا وہ صحیح طرح یا تو ڈیلیور نہیں ہو رہا, یا وہ جو یوتھ ہے وہ ابھی تک اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ غازی عباس سرکار ہے کیا ہے. بہت خوبصورت بات اور بہت خوبصورت واقعے سے آپ نے اپنا مورل جوڑا. عوام بہت معصوم ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, ان کو نہیں پتہ کہ کس کو ذاکری مطلب کس کو ممبر پہ بٹھانا ہے اور کس کو نہیں بٹھانا. تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ ایک ذاکر کا انتخاب کیسے کریں, کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ کیونکہ ہم مجالس تو ہماری شہرہ کے حیات ہیں. بالکل. تو دشمن سب میں پہلے جو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری مجالس ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی مجالس کے ماحول کو خراب کریں. تو مجھے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیسے ذاکر کا انتخاب کرنا چاہیے. دیکھیں ادھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث لیتے چلیں. میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اوپر اور نیچے بیٹھنے والے دونوں کے پاس علم ہونا چاہیے. بے شک. تو سوال کیا گیا کہ مولا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ ایک تو ذاکر, ایک خطیب جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے, ایک وہ آڈینس ہے, وہ مجمع ہے جو سننے آئی ہوئی ہے. دونوں کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے, مجمع کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ پہچان سکیں کہ ذاکر ان کو کوئی غلط بات تو نہیں بتا کر جا رہا. بے شک. اور اگر بتا رہا ہے تو اتنی ہمت اپنے اندر لے کر آئیں کہ وہیں بول دیں. بالکل. کہ قبلہ آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی. مسئلہ ہمارے ہاں جو ایک بڑا درپیش آ گیا ہے کہ جو آڈینس ہے, جو مجمع ہے, وہ علم سے محروم ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور علم سے محروم رکھا بھی اسی لیے جاتا ہے, جس طرح آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ دشمنان اہل بیت چاہتے ہی یہی ہیں, ہمیں علم سے دور کر دینا چاہتے ہیں. بالکل. تاکہ ہم سمجھ ہی نہیں سکیں, ہمارے اندر معرفت پیدا ہوئی نہیں ہو سکے. دیکھیں معرفت ہمیشہ علم سے پیدا ہوتی ہے. جب تک علم نہیں ہوگا معرفت پیدا نہیں ہوگی, معرفت پیدا نہیں ہوگی تو تقویٰ پیدا نہیں ہوگا, اور جب تک تقویٰ نہیں پیدا ہوگا تب تک ایک صحیح, ایک اچھے خطیب ذاکر کا انتخاب ایک پبلک نہیں کر سکتی. بے شک. بہت پیارا آپ نے جواب دیا. میرا آج کا آخری آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک نئی ینگ عوام کو, ینگ لوگوں کو, ینگ ہماری یوتھ کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے علی رضوی, مولا حسین کا جو پورا دیکھیں کربلا کا جو واقعہ ہے یہ انسانیت پہ محیط ہے. آپ کربلا جائیں یا جو بھی حسین کی مجلس دیکھیں, وہاں پر آپ کو ہر ایک مذہب کا آدمی ملے گا. بے شک. ہر ایک کیٹیگری کا آدمی ملے گا. بے شک. مولا حسین کی مجلس وہ واحد ایک مجلس ہے کہ جس نے سب کو ایک سطح پہ لا کے کھڑا کر. بے شک. امیر, غریب, بڑے عہدے والا, چھوٹے عہدے والا, کرسچن, ہندو, مسلم, عیسائی, سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے بیٹھے. بے شک. بے شک. کس وجہ سے؟ وہ انسانیت کے میسج کو سننے کے لیے. بالکل. تو یہ ہماری یوتھ کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی یوتھ کو یہ بتا سکیں کہ مولا حسین کا کربلا آنے کا مقصد کیا تھا, حق اور باطل کا مسئلہ کیا تھا, اپنے اندر انسانیت کو کیسے پیدا کرنا ہے. میں نے جیسا کہ مولا عباس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسپیکٹ ایلڈرز کی کیسے پیدا کرنی ہے, گھر میں رشتوں کو کیسے نبھانا ہے, یہ سب ہمیں حسین کی مجلس سمجھا سکتی ہے. بے شک. بے شک. 2.25 مہینے جو وہ ایک محفل سجتی ہے وہ اصل میں مدرسہ لگتا ہے, جو یہ حسین کا مدرسہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے. بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ اس محرم سے جو نہیں بیٹھی مجلس میں, کتنے نہیں سال بیٹھی, اس محرم بیٹھے,
بالکل اور انشاءاللہ. سنیں اس ذاکر کو کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے اور اس سے علم حاصل کریں. اور دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں مجلس کے بعد ہمیشہ ڈسکشن کیا کریں بیٹھ کے کہ آج ذاکر نے کیا بات پڑھی ہے, آج کیا واقعہ ڈسکس ہوا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ علم کی گتھیاں کھلتی ہیں. تو یہ جو مسئلہ جو درپیش آ چکا ہے, تو یہی میرا بالکل میسیج ہے اپنی یوتھ کو اور میرے جیسے نوجوانوں کو کہ دیکھیں جب تک انٹرسٹ ہی پیدا نہیں ہوگا جب تک مجلس میں نہیں بیٹھیں گے. صحیح. تو جو نہیں بیٹھا یا جو بیٹھ رہے ہیں وہ بھی آج سے عہد کریں کہ آج جب حسین کی مجلس میں جائیں گے تو ذاکر کو آج ایک نئے انداز سے سنیں گے. اور یہی میرا میسیج ہے تمام یوتھ. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, آپ سے بات چیت کر کے مجھے بہت مزہ آیا اور کافی علم میں اضافہ ہوا ہمارے. ناظرین, یہ تھے سید فرج حسین زیدی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ہماری علم میں کافی اضافہ کیا اور ہمارے رہنمائی کی. اسی اپنے پن کے ساتھ علی رضوی اور قائم ٹی وی کینیڈا کی پوری ٹیم کو دیں اجازت. السلام علیکم, اللہ حافظ, یا علی مدد. ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے. دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی, سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن.